اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا وہی قرآن کا تھا، قرآن کی تعریفیں بیان تھیں، الہامی کتاب اور عربی قرآن، اس پر بہت فوکس کیا گیا۔ ہم نے عربی پر بھی کافی باتیں کی۔ ہم نے 45 آیت کو جوڑنے کی کوشش کی اور اس کی شدت، اس کی انٹینسٹی بتائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کتاب ہوتے ہوئے، اور وہ بھی بالکل کلیئر کتاب جو مبین کتاب ہے، تو اس میں اگر کوئی اختلافات لاتا ہے تو ایک تو ہم نے پچھلی بھی سورہ مومن میں اس کی تکرار پڑھی، بار بار ریپیٹیشن تھی اس بات کی کہ ایمان والوں کو بھی بہت ہی برا معلوم دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی اختلاف نکالے، کیونکہ ہم سب کہتے ہیں کہ بس جو اس میں ہے وہ آخری بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس پر ہم نے آپ کو کہا کہ فیصلہ کرتے ہیں نہیں، اس میں غصے کی شدت بتائی جا رہی تھی، اور اس کا ریزن یا کاز یا ہم کیا کہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی کوئی دوسری شکل لے آتی ہے، وہ لوگوں کو اپیل کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ایکچولی شک کی کیفیت میں ہوتے ہو، تمہارے پاس خود اس کی آبزرویشن نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں اپنے کلرز کی آبزرویشن ہے کہ کس کو لائٹ پنک کہتے ہیں اور کس کو مرون کہتے ہیں اور کس کو ڈارک پنک کہتے ہیں، نیوی بلو اور اسکائی بلو۔ ہمیں ان لفظوں کا آئیڈیا ہو گیا، ہمیں رنگوں کا آئیڈیا ہو گیا، پیکاک گرین، پیکاک بلو۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہمیں قرآن کا آئیڈیا ہو جائے نا، پھر ہم کسی کی بھی باتوں میں نہیں آتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یقین۔ اور ادھر آپ کے پاس آج ٹاپک آ رہا تھا، کل کا بھی اور آج بھی، شک کی کیفیت، اینڈ بھی سورہ حامیم سجدہ اسی بات سے ہوگی کہ انسان کیوں لیٹ کر دیتا ہے سوچنے میں، کیوں دیر کر دیتا ہے۔ تو اس کا بھی ریزن یہی بتایا گیا کہ تم اتنا اجماع، تواتر اور میجورٹی کو جب غلط دیکھتے ہو نا، تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ اللہ کی بات ہوگی۔ تو وہ شک کی کیفیت سے نکلنے کا ایک واحد حل ہے کہ حامیم سجدہ میں عربک کی بھی امپورٹنس بیان ہوئی، اور اس کو شک میں بھی بات کی گئی کہ ایمان بنا لو۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہم نے اس پر اینڈ کیا تھا کہ اللہ تو کسی بندے پہ ظلم کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تو کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ تو دیکھو اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنا عمل کرتے ہو، اور عمل کے لیے شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ پیورٹی آپ کو اور محبت دے دیتی ہے، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کر دیتی ہے۔ ایکچولی یقین کا جو آفٹر افیکٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ہی سٹیبل ہو جاتے ہو، اور اللہ نے بار بار قرآن میں سٹیبلٹی پر جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں پھر اب بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور الیہ یردو، ہم ہماری بے وقوفی کی انتہا دیکھیں۔ مطلب ہم ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں، ہم خود بھی ایسے بے وقوف ہیں کہ ہم خود بھی آج بھی ہم کہتے ہیں الیہ یردو کا پارا۔ اگر کوئی آپ کو کوئی پارا مانگنا ہوگا، کوئی خریدنے جانا ہوگا، تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں 25واں پارا، 25واں ہی ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں 25واں پارا، لیکن ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں الیہ یردو کا پارا۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائیوں فاتحہ پڑھو۔ اب فاتحہ کا معنی تو کھولنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے فاتحہ میں، اور وہ زندوں کے لیے دعا ہے، ہم اسے مردوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ہم سب کو بھی کہتے ہیں کہ بھائیوں فاتحہ پڑھو۔ اور ٹی وی تک میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں فاتحہ خوانی ہوئی۔ فاتحہ کا معنی تھا افتتاح، کھولنا۔ تو یعنی ہم اتنے جاہلوں میں، اور ہم خود بھی جاہل ہیں، یہ کہنا ہے بار بار کہ ہمیں بھی کچھ شرم آئے اور لوگوں کو بھی کچھ شرم آئے، اپنی ٹرمنالوجی کچھ بدلیں۔ جیسے کہ ہم نے بدلا کہ امی نے کہا کہ بیٹا ابا کا فاتحہ ہے، آ جاؤ۔ ہم نے کہا اب کیسے آ سکتے ہیں، آپ نے تو سیدھا سیدھا بول دیا ابا کا فاتحہ ہے، تو اب ہم نہیں آ سکتے۔ اچھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کہا پھر نیکسٹ ٹائم آپ نے ایسے نہیں بولنا ہے، اور خاص یہ فاتحہ نہیں دلانا ہے ابا کا۔ تو دیکھیں ہم سب ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ
یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری ایکچولی رگوں میں وہ حرکتیں گھس چکی ہیں خون کی طرح، اور وہ نکلتے نکلتے نکلے گی جب ہم پریکٹس کریں گے. تو اس لیے اللہ مجھے بھی پہلے توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی پریکٹس کروں کہ الہی یردو کا پارا تو بالکل ہی اللہ معاف کرے سینس لیس بات ہے. اگر آپ عربک تھوڑی سی بھی جان لیں تو آپ کہتے ہیں اسی کی طرف، اسی کے پاس پورا پوائنٹ آ رہا ہے، اسی اللہ کی طرف لوٹتی ہے تمام قیامت کا علم، اسی اللہ کی طرف لوٹتا ہے. ہم کہتے ہیں اسی اللہ کی طرف لوٹتا ہے کا پارا دے دیجئے. اسی اللہ کی طرف لوٹتا ہے کا پارا میں نے پڑھ لیا، میں نے الہی یردو پڑھ لیا. آج ہم الہی یردو قرآن میں شروع کریں گے، تراویح میں شروع کریں گے. آج ہم نے نماز میں الہی یردو کا پارا پڑھا. تو آپ سوچئے گا 2 لمحے کے لیے کہ انسان جب تھوڑا تھوڑا مونٹیسری لیول سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کون کون سے طریقے بتاتے ہیں کہ بیٹا اس طرح سے نہیں بولتے ہیں، اچھا اب ایسے نہیں بولنا، اچھا اب مہمانوں کے سامنے اس طرح نہیں بولنا، یہ اچھی بات نہیں لگتی ہے. تو اب ہم لوگ اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اب ہم نے بولنا ہے کہ الہی یردو کا پارا نہیں بولا کرو. یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو بغیر سمجھے نام رکھ دیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے یہ جہالت ویسے ہے نہیں کامن. نام ہمیشہ سوچ سمجھ کے رکھا جاتا ہے، صدر، سولجر وزار اور حیدری، اور یہ سب چیزیں سوچ کے رکھی جاتی ہیں. مطلب ایک باقاعدہ ایک لیول پر عقل کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ادھر تو ہم نے وہ عقل بھی نہیں چلائی کہ ہم اس کا کوئی اچھا ہی نام رکھ دیتے. بھائی ہم 26ویں پارے کا اگر پارے کسی نے ڈیوائیڈ بھی کیا ہے، یہ کسی نے کیا ہے، یہ اللہ نے نہیں کیا ہے. 30 میں اللہ نے ڈیوائیڈ نہیں کیا، اللہ نے چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا جو سورتیں ہوتی ہیں، اور سورتوں کے بھی نام اللہ نے نہیں رکھے ہیں، ہم نے رکھے ہیں. جس کی دلیل یہ ہے کہ سعودی عرب کے کچھ نام الگ ہیں، 2-3 سورتوں کے، 3-4-5 سورتوں کے، اور ایشیا میں انہی صورتوں کے نام کچھ ڈیفرنٹ ہیں. کہ اگر ہم سورہ لہب کہتے ہیں تو وہ سورہ مسد کہتے ہیں. اگر ہم نے شاید پیچھے ہی پڑھا تھا الف لام میم سجدہ والی، کون سا تھا؟ سورہ مومن. سورہ مومن کا جو سورہ مومن ہے یہ لوگوں کے نزدیک سورہ غافر بھی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا معیار اپنا بنانا ہے. کن لوگوں میں آپ بیٹھے ہو تو ان لوگوں کے مطابق آپ کو اپنا معیار بنانا پڑتا ہے، اور اتنا کانفیڈنس بھی لانا پڑتا ہے، اور بہت اچھی زبان بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس بات پر بھی لوگوں کو غصہ آ جائے گا. یعنی ہم اس طرح کے لوگوں میں بیٹھے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ، انکا بے شک آپ، صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں تو، اے نبی تو، اے نبی تو. ہم نے کہا کیوں؟ آپ اپنے ماں باپ کو تو بولتے ہو، آپ اپنے شوہر کو تو بولتے ہو، تو پھر آپ ایک ریسپیکٹ دیتے ہو بڑوں کو. کہا نہیں جی، اللہ کے لیے اگر آپ کہہ دینا کہ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، تو پھر جب ہماری عقل چلی تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بیتوکی ہم حرکت کر رہے ہیں کہ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے. ہم یہ کیوں نہیں بچوں کو اب سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کریم ہیں. اس پر بھی جھگڑا ہوا تھا، اس پر بھی جھگڑا ہوا، اور کہا کہ اللہ سنگیولر ہے اور آپ پلورل ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کے کتنے شوہر ہیں، آپ کے کتنے ماں باپ ہیں؟ آپ کی امی اپنے شوہر کو کیا کہتی تھی؟ آپ. تو آپ کی امی کے کتنے شوہر تھے؟ تو پھر یہ کیا باتیں تم لوگ کرتے ہو کہ جی آپ بولنے سے پلورل ہو جاتا ہے؟ یعنی اتنا بھی ہم چینج نہیں کر سکتے. تو پھر تو ایسے لوگوں کے آگے نہ ریاکشن بہت زبردست آتا ہے. یہ جو ریاکشن آپ مجھ میں دیکھتے ہیں نا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تم جب سینسفل باتوں کو بھی ماننے کو تیار نہیں، اتنی اندھی تقلید پر تلے ہوئے ہو، تو اب چاہے باپ ہو، سسر ہو، چاہے شوہر ہو، بھائی ہو، چاہے کہ محلے کا عالم ہو، چاہے کہ امام کعبہ کا مفتی ہو، اب جو ہمیں سمجھ آئے گا وہ ہم کہیں گے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے طریقے سے پڑھائیں گے. تو آپ غور کیجئے گا کہ ہم اس وقت صرف بات شروع کر رہے تھے الہی یردو. آگے ہمارے پاس بہت ساری بات تھی اور ہم نے سوچا تھا کہ آج شاید ہم سورت کمپلیٹ کر لیں گے. چلیں دیکھتے ہیں.
بڑی خوبصورت بات جو تھی کہ اللہ تعالیٰ توحید، ایکچولی اس آیت میں توحید بتائی جا رہی ہے کہ صرف اس اللہ کی طرف لوٹتے ہیں علم الساعہ، قیامت کا علم کے بارے میں جو بھی لوٹنے والی بات ہے، جو بھی اللہ کے پاس ہے، وہ بس اللہ ہی کے پاس ہے. کسی نبی ولی کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا گیا. دس از دا کنکلیوژن، یعنی یہ ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں نا کہ الیہ یرد علم الساعہ. اس کا جو آنسر آتا ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ، کہ اسی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام علم قیامت کے. تو پھر اس کا اپوزٹ سینٹنس کیا ہوگا کہ صرف اس اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو قرآن کے علاوہ کوئی ایسی اندر کی باتیں نہیں بتائیں کہ نبیوں کو علامت قیامت دی گئی ہو جو ہم حدیثیں بانٹتے ہیں. وہ بھی ہم نے کیا کہ علامت قیامت پر اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جی انسان صرف اسی میں الجھا ہوا رہ گیا ہے. اور یہ اللہ کے نبی پر بہت بڑا الزام ہے کہ جب قرآن والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن والے نبی کو پوچھو کہ قیامت کب آئے گی، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ پورے قرآن سے، میں آپ کو چیلنج کر دے رہی ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ پورے قرآن سے لا کر بتا دیں گے. نبی کو پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. کب برپا ہوگی، کب ہوگا، کب ہوگا، کب ہوگا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اور وہ حدیث میں آپ دیکھیں تو کتاب بھری پڑی ہے، جب ایسا ہوگا تب ویسا ہوگا، تب عیسیٰ آئیں گے، تب یوں ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، سلیب توڑی جائے گی، اور یوں اور یوں اور یوں اور یوں. اور وہ جو سب سے بڑی ویئرڈ، سب سے بے تکی بات آتی ہے کہ جی وہ مشرق سے مغرب سے سورج نکلے گا اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. توبہ تو آخری وقت تک اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں موت سے پہلے تک تمہیں توبہ کی تلقین کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کچھ اور بولتے ہیں، وہاں پر اپنے نبی کو کچھ اور بولتے ہیں کہ نہیں جی ویسے تو سب کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں فرشتے نظر آنے تک، لیکن ایک دن آئے گا جب مشرق سے نہیں اور مغرب سے سورج نکلے گا تو پھر لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ تو بڑے بدقسمت لوگ ہوئے. اور اللہ تو ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے جو کل کی اسٹڈی کی جس پر ہم نے آیت اینڈ کی کہ وما ربک بظلام للعبید، عبد کی جمع عبید، وما ربک بظلام للعبید. اللہ تو ایسے ہیں ہی نہیں کہ اپنے بندوں پر وہ ظلم کریں. اور توبہ کے دروازے بند ہو جانا تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اتھارٹی دی، ہمیں نسیان کا پتلا بنایا. ہمارے لیے تو توبہ ہی توبہ تھی، بار بار رجوع کرنے کا. اللہ نے بھی کہا یتوبون من قریب، جو اکڑتے نہیں، جو توبہ کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے پھر کیا توبہ کے دروازے بند کرنے؟ ہم کہیں گے سوری ہم اس بات کو نہیں مانتے. ارے نہیں یہ تو بڑی مسنون ہے اور حسن ہے اور یہ تو اس ڈگری پر حدیث ہے. ہم نے کہا جی آپ کے پاس ہوگی، ہم تو قرآن سے اس کو تولتے ہیں. کیوں آپ بخاری ہیں؟ ہم نے کہا کیوں، بخاری کوئی وحی لے کر آئے تھے؟ بخاری کو کوئی وحی ہوتی تھی؟ تو پھر تو آپ ختم رسول کا جو کیا عقیدہ رکھتے ہو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر بھی وحی ہوتی ہے؟ بخاری نے اگر حدیث بھی بنائی، اس بیچارے نے نہیں بنائی، میں کہہ رہی ہوں وہ بیچارے نے نہیں چھپوائی ہے، وہ بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو جناب ہم نے جو باتیں کرنی ہیں اب بڑے دلیل سے کرنی ہے کہ قرآن والے نبی وہ علم الساعہ نہیں بیان کرتے ہیں. اینڈ واٹ از علم الساعہ؟ قیامت کی گھڑی کا علم. تو اللہ فرما رہے ہیں الیہ یردو، تو جناب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تمام علم قیامت کے بارے میں وہ اللہ ہی کو پتا ہے. پھر اب جب پتا ہے، علم الغیب کی ہی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اگزامپل دے دی کہ علم الغیب ہی کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اس طرح کا بھی علم کہ وما تخرج من ثمرات، وما تخرج خروج ہونا، اور نہیں نکلتا کوئی پھل، من ثمرات کوئی پھل، من اکمامہا اپنے غلافوں میں سے. دیکھ لیجئے پہلا والا من کا ترجمہ کوئی، دوسرے والے من کا ترجمہ سے. اور نہیں نکلتا کوئی پھل اس کے غلاف میں سے، وہ اللہ کو پتا ہے. وما تحمل من انسا، اور نہیں حاملہ ہوتی، لاتی نہیں کوئی حاملہ ہوتی کوئی مادہ
کوئی مادہ، ولا تدعو اور نہیں وہ جنتی، الا بعلمہ مگر اس اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اب ٹاپک کیا تھا؟ علم کا، عالم الغیب کا، اور اس میں اللہ نے کیا کہا کہ قیامت کا بھی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، پورے قرآن سے آپ ٹٹول لیں کہ اللہ کے نبی نے جواب ہی نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے بھی کہا کہ جی اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ اور جب وہ قیامت کے علم پر پھر عورتوں کے بچہ کنسیو کرنا اور بچوں اور عورتوں کا اور واٹ ایور، اگر آپ کسی کو بھی لے لیں، ماں بھی آ رہا ہے تو آپ ہر طرح سے لے سکتے ہیں، جاندار غیر جاندار، جانور جو قرآن میں غیر عاقل کہلاتے ہیں، تو ہر ایک پر جا سکتا ہے کہ اتنی تک اللہ تعالیٰ کو رسائی ہے کہ کون کنسیو کرتی ہے اور کون ڈیلیور کب کرے گی، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے آگے کی بات کو سمجھنا ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ندا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اَيْنَ شُرَكَائِي، تو اب ہمارے پاس تعارف آ گیا کہ کن کو اللہ تعالیٰ نے آواز اس وقت دینی ہے۔ یہ جو اس وقت تعارف ہو رہا ہے، یہ کن کو پکارا جا رہا ہے؟ تو یہ ان کو پکارا جا رہا ہے جن کا ایمان کرپٹ تھا۔ اور کانٹیکس کیا ہے؟ قرآن۔ آپ کو اگر کل کا درس یاد ہو، اگر آپ کو کل کی آیتیں تھوڑی آپ کے دماغ میں ہوں، اگر آپ چارج ہیں اس وقت، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن، علم، وحی، اور پھر خاص اس کا کمپلسری آئٹم توحید پر اللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سوچ لیجئے کہ میرے اور آپ کے لیے توحید میں فل مارکس لانا کتنا ضروری ہے، اور کتنا ایکسائٹمنٹ ہوگی، اور کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، کتنے گریس مارکس ملیں گے، کتنے بڑے لوگوں میں بیٹھنا مل جائے گا، کتنی اچھی سٹیٹس میں نام آ جائے گا۔ یعنی بہت بہت ہی مزے کی چیز ہو جائے گی اگر میں اور آپ پوری طرح سے شرک سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور ہم ماسٹر مائنڈ ہو جائیں کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بھی شرک میں، یہ بھی کیٹیگری شرک کی کہلائے گی۔ جیسے میں کھلم کھلا کہتی ہوں کہ نظر لگ جانا، یہ عقیدہ شرک کی کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے۔ نظر کا لگ جانا یہ شرک کی کیٹیگری ہے، اور اللہ کے رسول نے کوئی ایسی باتیں نہیں بتائی ہیں کہ کسی ایمان والے کو کسی کی نظر لگ جائے اور اس کا کھانا خراب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ نظروں کا اللہ نے ہمیں کوئی عقیدہ نہیں دیا ہے کہ ہم جھوٹی سچی کریں، انعامات کو چھپائیں، جھوٹی باتیں کریں۔ یہ جو لوگ نظر کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، کیونکہ ان کو سچ بولنے پر ڈر لگتا ہے کہ نظر لگ جائے گی، ان کو اپنی خوشیاں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نظر لگ جائے گی۔ تو اللہ معاف کرے، ہمارے پاس تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گھر کو گندا رکھتے ہیں کہ صاف گھر پر نظر لگ جاتی ہے تو گھر کو گندا رکھتے ہیں، ٹوائلٹ نیا بنا کر اس کو گندا رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مہمان آئے تو آج صاف نہیں کرنا کیونکہ اتنا چمکا ہوا ٹوائلٹ لوگوں کی نظر لگ جائے گی۔ یعنی اس حد تک ہم پاگل ہو جاتے ہیں، سائیکو ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، سب پر رحم فرما دے۔ تو جناب اب ادھر کن کی بات ہو رہی ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن وہ اللہ تعالیٰ ندا دیں گے، کن کو پکاریں گے اور کہیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے ایسوسیٹ پارٹنرز، کہاں ہیں جس کو تم مجھ سے جوڑتے تھے؟ اب بڑی سمجھنے والی، بہت ہی انٹلیکچل پوائنٹ ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ دیکھیں وہ جواب دیں گے آذَنَّاكَ، ہم اذان دے چکے ہیں، ہم آگاہ کر چکے ہیں آپ کو، ہم اعلان آپ کو کہہ چکے ہیں۔ یعنی یہ ریسپانس ہوگا شرک کرنے والوں کا۔ اور میں بار بار آپ لوگوں کو پوچھتی ہوں یہ بات کہ کیا اللہ غلط ہے یا بندہ غلط ہے؟ یعنی کیا غلط فہمی ہو گئی اللہ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اعلان آپ کو کہہ دیا، ما منا من شہید، کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا اس بات کی۔ بہت غور سے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے آگے نہیں بڑھ جانا ہے، اس پر رک جائیے۔ ایک بات لکھی ہوئی ہے، اللہ پکار کر لوگوں سے کہیں گے کہاں ہے میرے شریک، کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ہم تو اللہ اعلان کہہ چکے ہیں
ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں ہے. یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کہیں اور آ گئے ہیں، ہم لوگ تو شرک ہی نہیں کرتے تھے. اچھا جی، اب دیکھیے آپ نے اور آگے پڑھنا ہے. اللہ فرما رہے وَضَلَّ عَنْهُمْ، حال یہ ہوگا کہ گم ہو گئے ہوں گے ان سے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ گم ہو گئے ہوں گے ان سے. مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جو تھے وہ پکارا کرتے تھے. من قبل، جو اس سے پہلے جن ہستیوں کو وہ پکارتے تھے کہ وہ میرے پاس ہوں گے، وہ میرے قریب کھڑے ہوں گے، وہ مجھے پانی پلائیں گے حوض کوثر سے، وہ مجھے جنت میں جب تک نہیں ڈالیں گے تو خود جائیں گے نہیں، وہ اللہ سے بحث کریں گے، وہ اللہ کے پاس ہوں گے. کوئی پاس واس نہیں ہوتا. گناہگار الگ کیٹیگری، نیک لوگ الگ کیٹیگری، اور کسی کی مجال نہیں کہ اللہ جس کو جنت میں ڈالے وہ بھاگتا ہوا نہ جائے، بلکہ وہ کسی کے لیے کوئی ویٹ نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے جگری رشتوں سے بھاگے گا، بلڈ ریلیشن سے بندہ بھاگے گا کہ بھائی جو میری بچت ہو جائے. تو آپ نے اور میں نے، پتہ یقین کریں یہ عقیدہ مجھے تو بہت پروڈکٹیو رہا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میرے آس پاس قریب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. میرا خود کا بھی عقیدہ یہی تھا، کیونکہ دیکھیں ہم جس سے پیار کرتے ہیں نا، ہم اس کے لیے ایسے وہ جو بچپن سے ہمیں بتایا گیا، تو ہم بھی ایک اچھا بلیو رکھتے تھے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. تو ہم بھی سوچتے تھے کہ جب میں قیامت میں اٹھوں گی تو وہ میرے آس پاس ہوں گے. اللہ نے کہا دیکھ لو، سن لو، اگر برے عمل کر کے جاؤ گی تو کوئی آس پاس نہیں ہوگا، بروں میں ہی بیٹھی بھی ہوگی. دیکھ لیجئے دل عنہم، گم ہو گئے ہوں گے. گمراہ ہم کہتے ہیں نا، دلہ گمراہ، وہ گم ہو گئے ہوں گے ان سے. ما کانوا یدعون، جو تھے وہ پکارا کرتے تھے. من قبل، اس سے قبل. وظنوا، اور انہیں اس دن پھر یقین ہو جائے گا. اور ٹاپک کیا ہے؟ شک. کل کا ٹاپک یاد ہے آپ کو؟ اور ابھی اینڈ بھی، یہ جو سورہ حمیم سجدہ ہے، یہ اینڈ بھی اسی شک پر ہوگی. اور ٹاپک کیا ہے؟ عربک سیکھنا. یاد ہے نا سب؟ آپ لوگوں کو سب یاد ہے نا انشاءاللہ کہ عربک کی تکرار ہو رہی تھی. کل کا ٹاپک بھی جب اینڈ ہو رہا تھا، کنکلیوڈ ہو رہی ہے سورہ حمیم سجدہ، تو پھر سے عربی کی بات آ گئی، اور پھر سے یقین کرنا. اور یقین کا اپوزٹ تھا کہ ان کا، اس لیے یہ ہمیشہ لوگوں کی باتوں میں رہے کیونکہ یہ شک کی کیفیت میں رہتے تھے. اور شک یہ ہے کہ جہاں زیادہ لوگ جا رہے ہیں، زیادہ پروڈکٹ جو خریدی جاتی ہے، وہ صابن اچھا، وہ شیمپو اچھا، وہ کھانا اچھا، وہ دکان اچھی، وہ راستہ اچھا. یہ ہماری ایک سائیکالوجی ہے. لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی محنت کرنی پڑے گی. یہاں تو شوہر کے ذریعے سے بھی گھر مل جاتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے بھی گھر مل جاتا ہے. وہاں آپ کو اور مجھ کو اپنا پورا خود کا گھر بنانا ہے. بہت انٹائرلی سم تھنگ چینج. کچھ چیزیں بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں، جس پر اللہ بار بار مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہوئے، کل کا ہمارا سبق وہاں پر اینڈ ہوا تھا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. تو اللہ کرے کہ میں نے جو بھی آپ کو بتایا میں بھی چارج ہو جاؤں، آپ بھی چارج ہو جائیں کہ اللہ ادھر بار بار توحید کی بات بتا رہے ہیں، اور علم سے یقین آتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں انڈیویجول لیول پر تمہارے پاس اپنا یقین ہو کہ کوئی تمہیں ہلا نہ سکے. تو دیکھ لیجئے، غور کیجئے کہ ظنوا، ادھر جو ظن آ رہا ہے کہ اس دن انہیں یقین ہو جائے گا. اس دن، یہ ظن مانی ظن بھی جاتا ہے اور ظن مانے یقین بھی جاتا ہے. جب ان سے گم ہو جائیں گے اور جب کوئی ساتھ نہیں دے گا جن کو وہ پکارتے تھے اس سے قبل، وَظَنُّوا، پھر یہ اس ظن یقین پر اس بات کو دیکھیں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. کتنے پیارے ہیں اللہ. بتائیے میں کس ایسپیکٹ سے کہہ رہی ہوں گی کہ کتنے پیارے ہیں اللہ، کتنے کریم ہیں اللہ، کہ آپ کو اس وقت ہی الرٹ کر رہے ہیں، الارم دے رہے ہیں کہ تم کہیں اس غلطی میں تو نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا. یہ دیکھ لو
دیکھ لو یہ ہونے والا ہے. کتنے کریم ہیں آپ دیکھیے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ قانون کے پابند ہیں. اللہ ہی نے قانون بنایا ہے, اس لیے اللہ جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں. جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا کہ ومن اساء فعلیہا, جس نے برا کیا اس کا انجام برا ہوگا. یہ دنیا میں تمہیں کتاب دی ہے, دیکھو اس سے اپنا موازنہ کرو, تھوڑا ڈسکس کا ٹائم نکالو, تھوڑی دیر تدبر کرو. اور بہت اچھا لگتا اگر ہماری لائف کلاس ہوتی اور ہم تھوڑا سا سیشن آپ لوگوں سے بھی پوچھتے کہ آپ نے کیا سمجھا. لیکن ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنا کچھ بھی کر رہے ہیں. تو آپ غور سے دیکھیے کہ کتنی خوبصورت آیت, اللہ ہمیں کتنا بچانا چاہ رہے ہیں. اور اس پر جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں, ایک بڑا سائیکالوجیکلی بڑی خوبصورت پوائنٹ اللہ آپ کو دے رہے ہیں, ذرا سا اس کو دیکھیے اور اس پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ لا یسأم الانسان, نہیں تھکتا انسان, من دعاء الخیر, خیر کی دعا مانگتے مانگتے نہیں تھکتا ہے. سچی بات ہے, یہ اگری, ہم تو بالکل یہ صحیح بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے. ٹھیک ہے, وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, یہ بھی صحیح بات ہے کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, جب اس کو مس کرتی ہے کوئی شر, کوئی تکلیف, فَيَئُوس, تو مایوس ہو جاتا ہے, فَيَئُوس, پس مایوس ہو جاتا ہے, قنوط, دل شکستہ ہو جاتا ہے. یہ بھی صحیح بات ہے. اس میں ہم اب جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں کہا نا کہ اللہ کہہ رہے کہاں ہے وہ میرے شریک, وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اللہ کو کوئی غلط فہمیاں نہیں ہوتی ہیں, اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور وہ بوکھلا گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے آس پاس سے سب گم ہو گئے اور انہیں اس دن یقین ہوا. انہوں نے اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں کہتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین, کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش تم نے جان لیا ہوتا علم یقین سے, لترون الجحیم, البتہ اب تم ضرور بضرور دیکھو گے جہنم کو. تو اللہ ہم سب کو اس وادی میں ہی جانے سے بچا لے, وہ برے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی اللہ ہم کو بچا لے, کیونکہ اب کلیئر ہو گیا بری جگہ اور اچھی جگہ دور دور کا فاصلہ ہوگا. تو دیکھیں ادھر جو ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے کہ اے انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے تو تھکتا نہیں, ٹھیک ہے, اور پہنچتی ہے جب تجھے تکلیف تو مایوس ہو جاتا ہے, دل شکستہ ہو جاتا ہے. اب جناب ابھی تک ہم نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. آگے 50 آیت کو بھی ہم پڑھتے چلے جائیں گے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً, اور البتہ اگر چکھا دیں ہم اس شخص کو رحمت, کوئی رحمت, مِنَّا, this is very important point, مِنَّا, بغیر تمہارے کسی نیکی کے توبہ کے اللہ رحمت چکھا دیتے ہیں. مِنَّا, ہماری طرف سے جب ہم کوئی چکھا دیں, البتہ اگر چکھا دیں ہم اس شخص کو جو بہت مایوس ہو جائے, ہماری طرف سے ایسے ہی اپنے طرف سے دے دیں, من بعد ضراء, جو اسے ضرر پہنچی تھی اس کے بعد, مست ہو, جو چھوئی تھی اس کو تکلیف, لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, یہ ہوئی نا بات, اب پتہ چلا نا کہ کیا اللہ بتا رہے ہیں. اب سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ اس پر اچھے دن لاتے ہیں تو کہتا ہے هَذَا لِي, لَيَقُولَنَّ, البتہ وہ ضرور و ضرور کہنے لگ جاتا ہے هَذَا لِي, یہ تو تھا ہی میرے لیے, اس کا تو میں حق ہی رکھتا ہوں, میری ماں کو تو میں نے حج کرایا ہے, میں تو نکلتے ہوئے ہی صدقہ دیا تھا, میں نے تو ہمیشہ حلال کمایا ہے, میرا زیور کیوں نہیں ملتا, میں نے تو ہمیشہ ہی حلال کیا ہے, تو مجھے یہ آرڈر کیوں نہیں ملتا. یعنی آپ سوچئے کہ اس کے اترانے کا اس کا انداز دیکھیں, جبکہ اللہ نے اس پر رحمت یوں ہی اپنی طرف سے دے دی تھی. انڈرسٹینڈ؟ آپ بھی اس کو دیکھیے, غور سے پڑھیے. نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے. پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو ہم اس کا قانون نکالیں گے, پہنچتی کیوں ہے تکلیف, خود کی حرکت کی وجہ سے, یا اللہ نے آزمایا ہوتا ہے, بالکل مایوس ہو جاتا ہے, دل شکستہ ہو جاتا ہے. یہ مایوسی اور دل شکستہ پن آپ کو مزاروں تک بھی لے جاتی ہے. اللہ کا کفر بھی بندہ بولتا ہے,
اور بہت سی غلط حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے، اور آج کل تو اینزائٹی اور ٹینشن، ڈپریشن، زیادہ تر تو یہی حال ہے کہ خوشیوں میں بھی سب دکھی ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میری خوشیاں ختم تو نہیں ہو جائیں گی. اور بھائی ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ، ابھی تو خوشیاں ختم نہیں ہوئی. آج کل ہمارے بچوں کا یہ حال ہے کہ بھائی کیوں تمہارا منہ اترا ہوا ہے، کیوں اتنی ڈسٹرب ہو، امی مجھے ساری خوشیاں ملی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے یہ چلی تو نہیں جائیں گے. ارے اللہ کی بندی، خوش رہو خوش رہو، اللہ سے دعا کرو، نیک عمل کرو. اس پر بھی تم لوگوں کو ٹینشن ڈپریشن ہے تو تم کوئی گناہ کر رہے ہو، شاید تم کچھ واقعی کوئی گناہ میں تم انوالو ہو کہ خوشیوں میں اللہ کی اور فرما بردار ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام کی طرح، تو آنے والے دن کی فکریں ہو رہی ہیں کہ مجھ پہ دکھ تو نہیں آ جائے گا. حد ہو گئی، حد ہی ہو گئی. تو آپ غور کیجئے گا کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو مایوسی اس کو بہت گناہوں تک لے جاتی ہے. اللہ نے کہا لیکن پھر بھی میں اس بندے کو رحمت سے نوازتا ہوں، تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا. ہاذا لی، ادھر مجھ کو اور آپ کو اپنا کریکشن کرنا ہے کہ ہم اس وقت سلیمان علیہ السلام کی طرح کہیں گے ہاذا من فضل ربی، میری اوقات ہی نہیں تھی کہ مجھ کو یہ رحمت ملتی، میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ ایسے نوازتے. اللہ آپ کتنے کریم ہیں، اللہ آپ کتنے کریم ہیں، اللہ آپ کتنے قریب ہیں. یعنی ہمیں اللہ کے آگے بچھ جانا چاہیے. یہ ہاذا لی والی عادت انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، اور پھر وہ اس کے آگے تو اور بھی بڑا ہی عجیب سا شرکیہ لفظ کہتا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے، کیونکہ 31 منٹس ہو گئی، بلکہ آلموسٹ 32. انشاءاللہ پھر کل جوائن ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.